ویسے تو یہ دستور ہے، طریقہ کار ہے، ہمارے ممبر کا رواج ہے کہ ہم بات کو قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں. میں نے بھی آپ کی خدمت میں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن چونکہ جشن ہے اور آپ کو تھوڑا متوجہ کرنے کے لیے یہ بات ابتدا میں گزارش کر دیتا ہوں کہ ویسے تو کسی نہ کسی آیت سے بات کا آغاز کیا ہی جاتا ہے، لیکن جشن کی شب اس کی ہے کہ جو خود آئے. اس سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں. حسین علیہ السلام کی ذات خود اللہ کی آیت سے بڑی کوئی آیت نشانی، اس لیے کہ آیت جملوں کو یا الفاظ کو نہیں کہتے ہیں، اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں. قرآن کی آیت اس لیے آیت ہے کہ وہ عام جملوں سے، عام الفاظ سے مختلف ہے، اور اس بات کا اعتراف اور اس بات کو جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اس بات کو کہنے والے تو وہ بھی تھے کہ جن کے کلام کعبے کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. جب حضور نے جا کر وہاں قرآن لٹکا دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما ھذا کلام کہتے ہیں ہم شاعری جانتے ہیں، ہم کلام جانتے ہیں، ہم عربی جانتے ہیں، ہمیں ناز ہے اپنے الفاظ کے اوپر، یہ لوگوں کا کلام ہے، وہ لوگوں کا کلام ہے. صلوات علی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے اور آیت کا نشان 18 اس میں دیکھیں صرف تمہید میں 1 منٹ آپ کو دیکھیں. قانون جتنے ہوتے ہیں، شریعت جو کچھ بھی ہے اور جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ نے لوگوں کے لیے، ہمارے آپ کے لیے قانون بنائے ہیں، اور ہم اور آپ ان قانون کے پابند ہیں. کچھ قانون ایسے ہیں کہ جن کو فالو کرنا ہی ہے. مثلا دنیا کے قانون ہے کہ زمین کے اندر کشش ہے تو انسان اوپر سے نیچے ہی آئے گا، نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ وہ قانون ہے کہ جس کی مخالفت کسی انسان کر ہی نہیں سکتا. باقی شریعت کے قانون ہے، اس میں اختیار ہے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہیں پڑھیں گے تو اس کا انجام بھی ہوگا، لیکن مجبوری نہیں. یعنی یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں کوئی تحقیق نہیں کرا رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھیں. صلوات پڑھنا، لیکن یہاں پر اختیار ہے. گریوٹی کے اندر اختیار نہیں، نماز کے اندر اختیار. قانون بنائے جاتے ہیں انسانوں کے، لوگ مجبور ہوتے ہیں. قانون بنانے والا اس قانون کا مجبور نہیں ہوتا، وہ اس سے بالا ہے. لیکن ذات واجب نے جو قانون بنائے ہیں، انسانوں کے لیے بنائے ہیں قانون، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھی ان قوانین کا پابند کیا. کیا بات ہے! قانون اللہ نے بنایا، وہ مجبور نہیں ہے. یہ بات واضح رہے. ہمارے توحید کے اندر، توحید اہل بیت علیہ السلام کے اندر اللہ مجبور نہیں ہے. جو مجبور ہے وہ اللہ نہیں ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے مجبور نہیں ہے تو اللہ کیسے مجبور ہے؟ لیکن اس نے اپنے آپ کو، یہ بات واضح ہے، اس نے اپنے آپ کو ان قوانین کا کہ جسے بندوں کا پابند کیا، اپنے آپ کو بھی انہی قوانین کا پابند کیا ہے. اب شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کے اذہان عالیہ میں بات جلدی سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے 2-4 استثناء اس میں، لیکن زیادہ تر چیزیں ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. شریعت کے اندر 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. تو اللہ کو اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ کہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے.
والملائکۃ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں. اللہ یہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم جو عادل پر قائم ہے وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں. یعنی معلوم ہوا گواہی دینے کے لیے دو شرائط ہیں، صاحب علم بھی ہونا چاہیے اور صاحب عادل بھی ہونا چاہیے. نہ توحید کی گواہی جاہل دے سکتا ہے، نہ توحید کی گواہی ظالم دے سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آج ہی صبح کو یہ روایت دیکھ کے آیا ہوں ائمہ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق. ویسے تو یہ آیت کریمہ امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی. صرف چیک کرنے کے لیے میں نے دوبارہ روایت جو ہے وہ دیکھی ہے. اس میں یہ میں نے دوبارہ سے دیکھنے کے بعد یہ دیکھا کہ اس روایت میں یہ ہے کہ ہر امام نے اپنے ولادت کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ہر امام نے، یعنی وقت ولادت جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ یہ والی آیت. ہر امام نے، یعنی علیہ السلام سے لے کر کے اور صاحب زمان تک جتنے بھی ائمہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور اس سے امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص ربط ہے. بس وہ بات عرض کرتا ہوں، 3 حدیثیں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کی زحمت دعا کرتا ہوں. مجھے صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں ہم اور آپ جس معانی میں لفظ شہید استعمال کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو ہم لوگ شہید صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے. یہ صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے. لیکن ذمہ داری سے عرض کروں صاحبان علم اور قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے لوگ تشریف فرمائیں کہ اللہ کی کتاب میں اس معانی میں لفظ شہید نہیں آیا. لفظ شہید قرآن حکیم میں اس معانی میں، جس معانی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس معانی میں نہیں آیا. لفظ شہید آیا ہے، شہید آئیے اسی کا جو ہے وہ ورب ہے لفظ شہید کا کہ اللہ گواہی دیتے. یعنی لفظ شہید جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ گواہی کے معنی میں. لفظ شہید قرآن حکیم میں گواہی کے معنی میں آیا. اور بھی یہ بات لطف والی ہے کہ سید الشہداء اپنے آنے والے پہلے دن شہادت کی تعریف بیان کریں. شہادت کی، سید الشہداء شہادت کی تعریف بیان کریں. امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں اور سید الشہداء شہادت کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے، کوئی بس کے نیچے دب کے مر گیا شہید ہو گیا، کوئی فلاں ایکسیڈنٹ میں مر گیا شہید ہو گیا، کوئی جہاز میں مر گیا شہید ہو گیا. شہادت اتنی سستی ہو گئی، شہادت اتنی سستی ہو گئی کہ نہیں شہید کا معنی سید الشہداء بتائیں گے. بس کے نیچے دب کے مرنے والا شہید نہیں ہے، ڈوب کے مر جانے والا شہید نہیں ہے. شہادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کی گواہی دیتا ہو. شہادت کے لیے لازمی ہے کہ وہ توحید کی گواہی دیتا ہو. جو توحید کی معرفت رکھتا ہو وہ توحید کی گواہی دے سکتا ہے. جو توحید کی معرفت رکھتا ہو وہ توحید کی گواہی دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ حدیث قدسی میں آیا ماشاءاللہ میں تو چھپا ہوا تھا اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، پہچانا جائے. بسم اللہ. تو اس کے لیے خلق کیا تاکہ خدا پہچانا جائے. اب دیکھیں ہمارے آپ کے خلق کی تو بات ہے ہی نہیں.
اس لیے کہ ہمارے آپ کے خلق کے متعلق اللہ پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہے تخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے نکالے گئے ایسے حالت میں کہ تم بالکل جاہل تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جاہل آیا ہے وہ گواہی دے نہیں سکتا، گواہی کی شرط پہلے بیان ہو گئی، علم بھی اور عادل بھی۔ تو ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ جو عالم بھی آئے، عادل بھی آئے، تو وہ گواہی دے، تو خدا کے خلق کا مقصد پورا ہو۔ اللہ نے کہا میں نے خلق کیا ہے معرفت کے لیے، معرفت کے لیے علم بھی ضروری ہے، عدل بھی ضروری ہے، یہ وہ شرائط ہیں۔ تو آگے بڑھ کر کے حضور نے کہا کہ اول ما خلق اللہ، ماشاءاللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اچھا اسی نور کو 2 کیا، 2 کو 14 کیا، تو کیا خزانے قدرت میں کوئی نعرہ حیدری، کیا خزانے قدرت میں کوئی کمی تھی کہ 1 کو 2 کیا، 2 کو 14 کیا؟ تو شاید واجب کا یہ واجب الوجود کا یہ جواب آئے کہ مجھے اپنی یکتائی اتنی زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنی وحدانیت کے حفاظت اتنی زیادہ اس کے اہمیت ہے کہ میں نے نور کو 1 سے 2، 2 سے 14 کیا، تاکہ اس پوری کائنات میں صاحبان فضیلت بھی تقسیم ہو سکتے ہیں، بس ایک ذات واجب ہے کہ جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صلی بس یہ ذات واجب ہے جسے تقسیم نہیں کیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو حضور نے یہ مولا میرے مومن ساتھ صاحب کے لیے فرما دیا انا علی من نور واحد، شہزادی کے لیے بھی فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ جملہ خاص صرف امام حسین علیہ السلام سے، کیا بات، حسین من وانا من حسین، بے شک بے شک، یہ جملہ خاص ہے صرف امام حسین، اور کسی ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں، بسم اللہ، مولا علی کے لیے بھی نہیں، بسم اللہ۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس، یہ فقرہ مولا علی کے لیے بھی نہیں۔ آپ ناراض ہو گئے، صلوات پڑھیں احمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاک زہرا دا دشمن تے لعنت، بے شمار، پاک مخدومہ دا دشمن تے لعنت، بے شمار، عظمت زہرا بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جملہ کسی اور ذات کے لیے نہیں، اور متفقن علیہ ساری کتابوں میں، بسم اللہ، اور اس کے اوپر بہت ساری تشریح اور تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن اگر اس سے سارے کو اختصار کر کے صرف ایک سینٹنس کے اندر، ایک جملے کے اندر اس کو واضح کیا جائے کہ حضور نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں فرمایا، بسم اللہ، بسم اللہ، کیوں کسی اور ذات کے لیے نہیں فرمایا، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو کہا اس لیے کہ یہ جملہ ہے 2 حصوں کا، حسین و من، بسم اللہ، مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو یہ والا حصہ تو ایک عام حصہ ہے، بسم اللہ، یعنی ہر نانا اپنے نواسے کا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ، ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہہ سکتا، اور اگر اتنا ہی جملہ ہوتا تو لکھنے والے لکھ دیتے، کہنے والے کہہ دیتے بسم اللہ، کہ یہ تو ایک نانا نے اپنے نواسے سے محبت کا اظہار کیا۔ بسم اللہ، اور نانا اپنے نواسے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ہے، واہ، اور یہ حقیقت بھی ہے۔
حقیقت بھی یہی ہے. لیکن اگر اتنا ہی جملہ ہوتا تو بے شک بے شک. لیکن حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین, میں بھی حسین سے ہوں. کیا بات. یہ جملہ کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے نہیں کہتا. یہ جملہ کوئی نانا ہے جو کہے کہ میں بھی اپنے نواسے سے ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے کتنا بھی محبت کرتا ہو یہ نہیں کہے گا میں اس سے ہوں. حضور نے یہ جملہ ارشاد فرما کے یہ بتایا کہ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم عصر عاشورہ تک حسین منی, حسین مجھ سے ہے. 10 محرم سے لے کے صبح قیامت تک صرف میں نہیں اللہ بھی حسین سے ہے, قرآن بھی حسین سے ہے, شریعت بھی حسین سے ہے, آدم بھی حسین سے ہے, نوح بھی حسین سے ہے, ابراہیم بھی حسین سے ہے, موسیٰ بھی حسین سے ہے, عیسیٰ بھی حسین سے ہے, ہر چیز حسین سے ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. 5 نعرے پنجلی سے سپر پاور نعرہ حیدری حیدری. ایویں سروات دی چھڑا. اللہ صلی اللہ محمد. 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن نصیب روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا نبی کے طول سجدے نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ حیدری. اب صرف جلدی جو 2-3 باتیں ملک صاحب نے کی تھی اس کا صرف تکملہ بیان کر. بسم اللہ. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فطرس نے جبریل سے کہا کہ اتنے سارے فرشتے کہاں جا رہے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. فرش پہ جا رہے تو فرشتوں کا کیا کام ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. ملائکہ عبادت. فرشتوں کا, ملائکہ کا کیا کام ہی ہوگا عبادت. بے شک بے شک بے شک. جو رکوع میں ہے وہ ہزاروں سال سے رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ ہزاروں سال سے سجدے میں ہے, جو تکبیر میں ہے وہ ہزاروں سال سے تکبیر میں ہے, جو تسبیح میں ہے وہ ہزار. یہ تو ملائکہ تو کام ہی یہی ہے. بے شک بے شک. ملائکہ تو کوئی فضول کام کرتے ہی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر کے ملائکہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. کہا اس عبادت کو چھوڑ کر کے کیا بات. حضور کی خدمت میں جاؤ اور حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو. دیکھیں جو ہم لوگ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 گھنٹے سے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جتنے لمحے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لمحے عبادت ہے. عبادت. اگر کہیں اور ہوتے تو خدا نخواستہ عبادت نہیں ہوتا. بے شک. فرشتے تو کرتے ہی عبادت ہیں. فرشتوں کے ہاں فضول کام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ان کو چھوڑ کر کے حکم ہو رہا ہے کہ آؤ. یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس میلاد کی. فرشتوں کو کہا جا رہا ہے عبادت کو موقوف کر کے تو جو ہمارے اور اتنے زیادہ فرشتے رہے ہوں گے. دیکھیں ہر بات روایت میں نہیں ہوتی, کچھ بات خود سوچنی پڑتی. بسم اللہ. اتنے زیادہ فرشتے رہے ہوں گے کہ فطرس جیسے کو لگا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اتنے رہے ہوں گے کہ جبریل کہاں جا رہے ہو. اتنے سارے فرشتے کے لشکر کو لے کر کے بے شک. ماشاءاللہ. تو جبریل نے بتا دیا کہ بھئی حضور کے ہاں بیٹا ہوا ہے, بے شک. آپ مبارکباد دینے کے لیے. کریم کربلا. تو فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلیں. بسم اللہ. تو اب دیکھیں یہاں پر
جبریل کو کہنا چاہیے تھا کہ فطرس یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو چلے جبریل نے نہیں کہا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں جشن ہے تھوڑا سا ہنستے رہیں۔ آف کورس، ایک ہوتا ہے ٹریڈ یونینزم، بسم اللہ، فطرس بھی فرشتہ ہے، جبریل بھی فرشتہ ہے، سید الملائکہ، ابے انہوں نے ان کا فیور کر دیا۔ کیا بات، کیا بات، میں آپ نے کبھی دیکھا اور ٹریفک میں تو بلیک کیب والے یا کوئی بلیک کیب چلانے والے نہیں ہیں، بلیک کیب والے کسی کو راستہ نہیں دیتے، لیکن اگر دوسری بلیک کیب ہو تو اس کو دیتے ہیں۔ ناسٹی ایٹیٹیوڈ، سلوات پڑھیں محمد والے۔ 40 سال میں نے صلی اللہ محمد علیہ۔ تو چلیں بھائی جبریل نے بھی کہہ مان لیں، فطرس کا خیال رکھتے ہوئے لے کر آ گئے۔ بھائی چلیں اتنے سارے فرشتے آ رہے ہیں، ایک اور صحیح۔ بسم اللہ، تو جب آ گئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ یا حضور کی بارگاہ میں امام حسین صاحب کی ولادت کے اوپر، تو حضور کو کہنا چاہیے چلے جبریل نے نہیں کہا تھا تو حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ اور تمہارا معاملہ معاملہ ہے، ہے، میں کیا کروں؟ بسم اللہ، یہ اللہ اور فطرس کا معاملہ ہے۔ بھئی اللہ نے فطرس کو کوئی حکم دیا تھا، اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کیا تھا، لیکن کوئی حکم دیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی یا فطرس نے اپنے بارے میں کچھ جو کچھ بھی تھا، بسم اللہ، معاملہ اللہ اور فطرس کا ہے۔ بے شک بے شک، تو حضور کو کہنا چاہیے تھا یہ معاملہ اللہ اور تمہارا ہے، میں بیچ میں کہا گیا۔ بسم اللہ، واہ واہ تو جو ہمارے کہا اچھا پھر حضور نے یہ بھی نہیں کہا، لیکن سارا لطف اس اگلے جملے کی، بسم اللہ، بسم اللہ، جس کے لیے آپ کے سارے یہ ساری تمکین میں نے مانی ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ اوپر جو ہے لائٹیں جل رہی ہیں، تو جو بلڈنگ کے اندر بجلی آ رہی ہے تاروں کے ذریعے سے، ظاہر تار تو نظر نہیں آ رہے، جی جی، لیکن تار ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے تار ہیں، لیکن ان کا جو ظہور ہے لائٹ کے ذریعے سے وہ تاروں کی حقیقت اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہر ایک چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات اس کے ہونے کی دلالت کرتے ہیں۔ بے شک، یہی مثال توحید کے لیے بھی معصومین علیہ السلام، میں کیا ہوتا ہوں، معصومین علیہ السلام نے بھی دی ہے کہ جیسے کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات دلالت کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے۔ لیکن اس میں اور ایک لطیف بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی ان تاروں کے ذریعے سے ایک خاص مقدار کا کرنٹ گزر رہا ہے، مثلا 10 وولٹ کا 20 وولٹ کا جتنا جو بھی ہے، تو اگر اسے 10 گنا کر دیا جائے، 10 کے بجائے 100 کر دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ جل جائیں گے، پھٹ جائیں گے اور اندھیرا ہو جائے گا، یعنی روشنی ہونے کے بجائے اندھیرا ہو جائے گا۔ یعنی تار میں سے کرنٹ بھی گزرنا ہے اور اتنا ہی گزرنا ہے کہ اسے پوٹینسی بھی برابر ہو، کیا بات، جو ہے وہ لائٹ جل جائے۔ زبردست، ایسے ماشاءاللہ، ایسے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا جبریل سے کہ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مسئلہ، واہ 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 حسین سے نہیں، گہوارے سے مسئلہ، واہ واہ یعنی گہوارے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پر واپس کر دیں، اگر حسین سے مس کیا پھر جل جائیں گے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد والے محمد صلوات۔ اب اڑتے ہوئے کہا من مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ واہ واہ کب پھر یہی مسئلہ ہوا، کب پھر کوئی بات، پھر وہی بات، پھر وہی کہا کہ ہاں فرق ہے اس دفعہ،
کا اس لیے کہ اس وقت صرف دعویٰ تھا، اب دعوے کے ساتھ دلیل ہے، واہ 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 دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، انا عتیق الحسین۔ اب عزیزوں مجھے جملہ کہنے دیجیے کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے آنے والے پہلے دن فطرس کو آزاد کر رہے ہیں اور جانے والے آخری دن حر کو آزاد کر رہے ہیں۔ بشرط یہ ہے فطرس اور حر کی طرح حسین کے پاس آنا ہے، آزاد ہو جاؤ گے۔ چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ بہت اچھا پوائنٹ، کیا بات ہے، زبردست۔ اب یہ دوسری بات صاحب نے کی ہے، اس کو بھی جلدی سے عرض کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہا کہ حضور نماز میں تھے، آہا، سجدہ طویل ہے، آہا، سجدہ طولانی ہوتی ہے۔ آہا۔ اب آپ میں سے جو حضرات مسجد نبوی میں تشریف لے جا چکے ہیں وہ جلدی سے بات تک پہنچ جائیں گے، مگر بات عام ہے، عادی ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جو گئے ہوئے ہیں وہ جلدی سے پہنچ جائیں گے، جو نہیں گئے دعا کرتا ہوں آج کی شب کہ داخلہ جو ہے وہ پیچھے سے، امام جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ویسے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بچے آ کر پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن عام بچوں کے سوار ہونے میں اور امام حسین کے سوار ہونے میں فرق ہے۔ بے شک، اس لیے کہ عام بچے یہ نہیں دیکھتے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، واہ بسم اللہ۔ جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ عام سوار ہونا ہوتا تو جو پہلی پشت آئی تھی امام حسین اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو جو بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ پھر جو امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پر سوار ہو گئے تو جبریل امین نازل ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اب آپ نے سر نہیں اٹھانا جب تک کہ حسین خود آپ کی پشت نہ چھوڑ دے، تب تک کہ آپ نے سجدہ جاری رکھنا ہے۔ اس میں بھی ایک میسج ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ حسین وہ ہیں جو سجدوں کو طولانی کرتے ہیں، حسین کے نام پہ کوئی سجدہ ختم نہ کرے، حسین کے نام پہ کوئی سجدے سے فرار نہ کرے۔ حسین تو وہ ہے جو سجدے کو طولانی کرتے ہیں اور کسی عام سجدے کو نہیں، حضور کے سجدے کو طولانی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ حضور نے 70 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا۔ کوئی امام جماعت 3 دفعہ پڑھ دیتا ہے تو چوتھی دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوا ہم اور آپ جو ہے وہ اس جماعت میں نہیں تھے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ 70 بار حضور نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا۔ بسم اللہ۔ وہاں بھی پریشان ہوئے تھے۔ خیر ان کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے، جو وہ پریشان ہوتے ہیں ان کو ہم اور پریشان کرتے ہیں۔ اور ایک اور استدلال اسی میں سے دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں ہم لوگ کے ہاں، اور یہ خاص چیز ہے ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان کے اندر، آپ نے نوٹ کیا بسم اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اختتام پر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، تو آخر میں زیارت ہوتی بے شک ہے اور نماز کے بعد میں بھی زیارت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ مستحبات میں سے ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک جز سمجھا جاتا ہے، ہمارے تہذیب، یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے ہمارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ انہوں نے اس طرح سے ہم کو اس تہذیب، اسے تہذیب کا حصہ بنایا کہ نماز کے بعد میں زیارت پڑھنی جی۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد، کیا بات ہے۔
جب حضور نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اتنی بار دہرایا تو آپ جبریل اور حضور کی باتیں تو یا جبریل کو بتائیے حضور کو باقی جماعت جو پیچھے کھڑے ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کہ یہ 3 4 5 10 بار کے بعد اتنی بار کیوں حضور جو ہے وہ ذکر کو دہرا رہے ہیں. تو پریشانی میں کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو حسین علیہ السلام جو حضور کی پشت پہ سوار ہوئے تھے تو آپ کا چہرہ جماعت کی طرف تھا. تو مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ کو اختتام نماز پہ زیارت حسین کرتے ہیں، صحابہ کرام کو دوران نماز زیارت حسین کرنا. صحابہ کرام تو دوران نماز زیارت حسین کر رہے تھے. سلوات پڑھے محمد والے. صحابہ کے ماننے والوں کو تو بالکل بھی زیارت حسین کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو دوران نماز جاری تھی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو کر رہے تھے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. بس جان محترم میں نے دیکھیے یہ عید کی شب ہے اور بلکہ عید کا مہینہ ہے. تو ظاہر ہے کہ عید کے دن اور عید کے شب میں جو ہے وہ عیدی دی جاتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو میں بطور عیدی آپ کو یہ کچھ معصومین علیہ السلام کے روایات جو ہے بسم اللہ بسم اللہ. بطور ہے. اور یہ روایت ہے، یہ پہلی روایت ہے الکافی شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، چونکہ ہماری 4 بڑی کتابوں میں پہلی کتاب ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. یہ 8ویں جلد جو ہے اس کا نام ہے روضۃ الکافی. روضہ کہتے ہیں عربی میں گارڈن. تو اس میں مختلف عنوانوں کو جمع کیا جو باقی اصول و فروع میں نہیں آتی تھیں ان کو جمع کیا. اس میں سے یہ حدیث شریف، یہ حدیث شریف ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. برکت کی خاطر میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ترجمہ آپ کو صلوات پڑھیں محمد علیہ. فجاء موسى زوار العطار إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله رأيت رؤيا حاليتني رأيت سحرا لي ميتا وقد أعنقني وقد خفت أن يكون الأجل قد اقترب. فقال يا موسى توقع الموت صباحا ومساء فإنه ملاقينا ومعانقا. الموت للأحياء أطول لأعمارهم فما كان اسم سحرك قال الحسين. فقال أما إن رؤيك تدل على بقائك وزيارتك أبي عبد الله الحسين فإن كل من عانق سمي الحسين يزوره إن شاء الله. ماشاء اللہ بسم اللہ. کیا ہے یہ روایت کا؟ یہ ایک شخص ہے موسیٰ نامی جو امام صادق علیہ السلام اور اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول میں نے خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں. میں نے خواب دیکھا سے میں پریشان ہوں تو آپ اس سلسلے میں میری پریشانی دور فرمائیں. بسم اللہ. دیکھیں یہاں پر ایک یہ روایت میں بات نہیں لیکن ضمنہ نہیں کرتا کہ ہم مانتے ان کو ہیں کہ جو پریشانیوں کو دور اس چیز کا ایک اضافی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. صرف مولا علی نہیں بلکہ ہر معصوم مشکل کشا ہے. بے شک بے شک. آدمی پریشان ہے وہ آتا ہے امام کی
خدمت میں. کہا میں نے خواب دیکھا جس سے میں پریشان ہوں. کہا کیا خواب دیکھا کہ جس سے پریشان ہوں؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرا بہنوئی کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کو میں نے خواب دیکھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بھی موت آ جائے گی. یہ ایک اشتباہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے. مجھے بلانا ہے. ایک اشتباہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کسی مرحوم کو خواب میں دیکھ لے تو اس کو لگتا ہے کہ میرا بھی ٹائم آ گیا. تو امام نے ایک کلیہ بیان کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا یا موسیٰ توقع الموت صباحا و مساء. کہ جہاں تک موت کی بات ہے تو صبح و شام اسے یاد کرنا چاہیے. جہاں تک موت کی بات ہے تو اسے تو صبح و شام یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نے خواب میں کسی مرحوم کو دیکھا تو اس لیے موت آ جائے گی. نہیں، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو موت کے لیے تو تمہیں ہمیشہ ہم وقت تیار ہونا چاہیے. اچھا، تو کیا پھر امام نے پوچھا، حالانکہ دیکھیے بات لطیف سی ہے یہاں پر اور میری مجبوری ہے کہ اس چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام نے پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا. تو اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو محل یہ میری مجبوری ہے، مجھے تکرار کرنا پڑتا ہے. آج کل لوگوں کے نئے نئے عقیدے آتے ہیں. امام کو سب کچھ لیکن روایت کی خاطر، تاکہ روایت میں یہ بات نقل کر دی جائے، چونکہ اس بات سے ہی اصل روح ہے روایت کی جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے. کہیں گے جشن والے دن موت کی بات کرنے لگے، لیکن جو آخری والی بات ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ہدیہ کریں. تو امام نے پوچھا کہ تمہارے بہنوئی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے بہنوئی کا نام حسین. تو امام نے کیا فرمایا؟ ان الرؤیا تدل علی بقاء. یہ جو خواب ہے یہ موت کی دلالت نہیں ہے، یہ تمہارے بقا کی دلالت ہے، موت کی نہیں، یہ تمہارے بقا کی دلالت ہے. وہ زیارت ابا عبداللہ الحسین، اور حسین کی زیارت کی. فَإِنَّ كُلُّ مَنْ عَانَقَ سُمِّيَ الْحُسَيْن. کہا کہ ہر وہ شخص کہ جو حسین نامی سے معانقہ کرے، گلے ملے، امام حسین نامی، حسین نام کے شخص سے معانقہ کرے، گلے ملے، امام حسین علیہ السلام اسے زیارت کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے چھٹے امام فرمائے. یہ حسین نام کی عظمت ہے کہ صرف حسین نامی شخص سے معانقہ کرنے سے، گلے ملنے سے، باغگیر ہونے سے حسین علیہ السلام کی زیارت انسان کو نصیب ہوگی. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. دوسری روایت جو ہے وہ یہ آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں کہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ صحابی ہیں ابی ابن کعب. وہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. اب حضور بیان کر رہے ہیں اور ابی ابن کعب روایت کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ بلکہ یہ روایت خود امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام آتیت یوما جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرأیت ابی ابن کعب جالسا عنده. کہا کہ میں حضور کی اپنے جد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا کہ ابی ابن کعب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فقال جدی مرحبا بک یا زین السماوات والارض. میں داخل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ مرحبا،
या ज़ैन अस्समावात वल अर्ज़, اے وہ کہ جو زمین اور آسمان کی زینت ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. بسم اللہ. مقصد وجود کائنات فرما رہے ہیں. واہ صاحب وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرما رہے ہیں. کیا؟ یا زین السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی. فقال ابی، تو ابی نے کہا یا رسول اللہ وهل احد سواک زین السماوات والارض، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. واہ واہ. کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین اور آسمان کی زینت ہے؟ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابی ابن کعب والذی بعثنی بالحق نبی، جان لو کہ وہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. واہ ان الحسین ابن علی فی السماوات اعظم مما هو فی الارض، کا حسین کا مقام آسمان پر زمین سے زیادہ ہے. زمین پر تو جو مقام ہے وہ تو معلوم ہی ہے، آسمان پر اس سے بھی. پھر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات اور یہ روایت اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اس میں جو ہے وہ آخر میں آپ کے لیے بات. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان الحسین ابن علی آدم مما هو فی الارض واسمه مکتوب عن یمین العرش، اور عرش کے دائیں ہاتھ پر آپ کا نام لکھا، عرش کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. دیکھیے چراغ کی ضرورت اندھیرے میں پڑتی ہے، واہ واہ. چراغ کی ضرورت اندھیرے میں پڑتی ہے، کشتی کی ضرورت طوفان میں پڑتی ہے. اگر جہالت کا اندھیرا ہو اور ضلالت کا طوفان ہو تو حسین ہی کام آنے والا. پھر فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسین علیہ السلام فقال ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ. پھر حسین کا ہاتھ تھام کر کے حضور نے فرمایا یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فضلہ کما فضل اللہ عز وجل فواللہ لجدہ علی اللہ اکرم من جد یوسف ابن یعقوب، کا ان کے جو دادا ہیں وہ یوسف ابن یعقوب کے دادا سے فضیلت میں زیادہ ہے. ان کے دادا جو ہے وہ یوسف ابن یعقوب کے دادا سے فضیلت میں زیادہ ہے. وہذا حسین جدہ فی الجنہ، ان کے دادا جنت میں ہیں. کون فرمایا؟ حضور فرمایا ان کے دادا یعنی ابو طالب جنت میں ہے. وجدتہ فی الجنہ، ان کی دادی بھی جنت میں ہے، فاطمہ بنت اسد بھی جنت میں ہے. وامہ فی الجنہ، اور ان کی والدہ بھی جنت میں ہے. وابوہ فی الجنہ، ان کے بابا بھی جنت میں ہے. وابوہ فی الجنہ، ان کے بھائی بھی جنت میں ہے. وعمہ فی الجنہ، ان کے چچا بھی جنت میں ہے. وخالہ فی الجنہ، ان کے سارے رشتہ دار جنت میں ہے. ومحبوہم فی الجنہ، ان کے چاہنے والے بھی جنت میں ہیں. لیکن آخری جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، آخری جملہ حضور کا ہے. کیا فرمایا؟ وَمُحِبِّهِمْ فِي الْجَنَّةِ، ان کے چاہنے والوں کے دوست بھی جنت میں چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی السلام کا کیا مقام، کیا بات ہے. تو ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت.
صرف جس کے پاس کیا حسین کی محبت ہے اس کا کتنا عظیم مقام ہے۔ جس کے پاس حسین کی محبت ہے اس کا اتنا عظیم مقام ہے۔ دیکھیں وقت تو پورا ہو گیا، 2-3 منٹ اور، ماشاءاللہ قبلہ، 2-3 منٹ اور۔ دیکھیں جس کے پاس حسین کی محبت ہے اس کا اتنا عظیم، اور سبحان اللہ۔ اگر حسین کسی سے محبت کرے میں اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آپ بات تک پہنچ گئے لیکن اس سے پہلے ایک جملہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم اور آپ، اور بے شک دعا کی یہ رات ہے، دیکھیں جو ہے وہ ایک جملہ صرف جو ہے، یہ کل کی دن جو ہے، کل کا دن 3 شعبان کا دن ہے، اس کی دن کی یہ دعا ہے، اس کا صرف ایک جملہ دعا دعائیں وفاتی میں ہر جگہ آپ تو آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے، دعا کو تلاوت کیجیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اس 3 شعبان کے دن کی، تو انشاءاللہ دعا کو تلاوت کیجیے گا۔ اس کا آخری جملہ ہے جو آپ کو عرض کرتا ہوں بسم اللہ۔ کہ اس میں دعا کرتے ہیں ہمارا اللہم وہب لنا فی ھذا اليوم، اس دن کے ہمیں دینا خیر محب، بہترین چیز، وانجح لنا فیہ کل طلبہ، اور جو کچھ بھی ہم طلب کرتے ہیں اسے ہمیں عطا کرنا، کما وہبت الحسین لمحمد جدی، جیسے تو نے محمد کو حسین دیا، وعاد فطرس بمہدہ، اور فطرس کو پر دیے۔ تو یعنی یہ حسین علیہ السلام کا دن ہے، اور اس دن مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، یہ دعائیں بتائیں۔ فنحن عائدون بقبر من بعدہ، اور ہم اسی لیے اب تو حسین علیہ السلام سامنے نہیں آ سکتے، ان کے حضور نہیں آ سکتے، ان کے قبر پر آ کر کے یہ سوال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، بس صرف مولانا عباس سلام اللہ علیہ کے لیے 2-3 منٹ بس آپ کی ذمہ۔ تو ظاہر ہے جب ہم دعا کریں گے، ہم اور آپ جو بھی دعا کریں گے، تو ہم اپنے اپنے توفیق کے مطابق دعا کریں، اپنے اپنے علم کے، اپنے معرفت کے، اپنے حساب سے دعا کریں۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس کے بعد گھر نہیں ہو گھر مانگتے ہیں، گاڑی نہیں ہے گاڑی مانگتے ہیں، جاب نہیں ہے جاب مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہے اولاد مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان ضروریاتی زندگی کی۔ مانگتے ہیں، لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ چیزیں تو وہ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں تو وہ دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ۔ اگر میں ان کے مقام کی معرفت رکھتا ہوں تو پھر مجھے آخرت کے متعلق کچھ مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کا اختیار صرف دنیا میں نہیں آخرت پر بھی ہے۔ تو مجھے تو آخرت کے متعلق مانگنا چاہیے، انویسٹمنٹ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لانگ ٹرم میں چلتا ہے، ایسے ہی تو مجھے آخرت کے متعلق مانگنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ اچھا، تو اب یہ تو ہماری بات ہو گئی، جو نہیں ہوتا وہ مانگتے ہیں۔ تو اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، علی کیا ہے؟ مشکل کشائی کا نا، نہیں، یہ جملہ میں اگر کہوں آپ لوگ کو جو ہے وہ انشاءاللہ لطف آئے گا بسم اللہ۔ کہ اور انشاءاللہ میرے ساتھ اگری کریں گے، تائید کریں گے جملے کی، کہ ہم تو اس چیز کو، اس بات کو، اس شے کو فضیلت ہی نہیں سمجھتے جو علی میں نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی میں ہر فضیلت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اس چیز کو فضیلت ہی نہیں سمجھتے جو علی میں نہ ہو۔ کیا بات ہے، اگر کوئی چیز، کوئی بات، کوئی شے، کوئی کہے کہ یہ بات ہے، یہ بہت اچھی ہے،
لیکن علی میں نہیں تھی تو ہم کہیں یہ فضیلت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے ہوں گے ہم اسے فضیلت ہی نہیں سمجھتے جو علی میں نہ ہو. ضمیر اختر صاحب کی بات دہرا دوں، فرماتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی علی سے کسی اور کی طرف جانے ٹی وی پہ جی جی صلی علی محمد. ایک ذرا بھرپور مل جل کے صلوات پڑھیں. بس میں نے بات تمام کر اسی پہ تمام ہوا کہ ہم اس چیز کو فضیلت ہی نہیں سمجھتے جو علی میں. کیا بات کیا بات ہے، واہ واہ. تو اب جہاں تک دنیا کی بات ہے تو دنیا کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو علی کے پاس نہ ہو. واہ. دنیا میں تو کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے متعلق مولا نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی. دنیا میں 3 طلاق کے بعد رجوع بھی نہیں ہوتا. گنجائش ہی نہیں. تو دنیا کی تو کوئی چیز ہے. آخرت کا جو کچھ اختیار ہے وہ سارا کا سارا اختیار علی کے پاس ہے. اب دعا میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا اچھی بات. علی کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ علی کس چیز کو طلب کر رہے ہیں؟ تو اب ایسے میں اس طرح سے اگر اندازہ یہ بیان کیا جائے کہ ایسے میں پوری کائنات میں علی نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے عباس. پوری زندگی میں علی نے کوئی روایت نہیں ہے کہ کبھی علی نے کیا چیز مانگیں گے، کیا چیز طلب کریں گے، کیا چیز کا سوال کریں گے. عباس کے علاوہ کسی چیز کا طلب نہیں. اور گزارش یہ کی کہ حسین کے چاہنے والوں کا یہ مقام ہے کہ جو ان کے چاہنے والوں سے محبت کرے وہ بھی جنت میں. اور حسین کس کو چاہتے ہیں؟ حسین کس کو چاہتے ہیں؟ یہ تو حسین کے چاہنے والوں کا مقام. حسین اگر کسی کو چاہے اس کا کیا مقام ہے؟ علی جس کی خواہش کریں اور حسین اس کو چاہیں، اس کا کیا مقام، کیا اس کے متعلق، کیا اس سے زیادہ کیا فضائل بیان کیا کہا جائے، کیا کہا جائے. بس 2 حدیثیں 2 معصومے سے عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام. سبحان اللہ. امام ہے آپ کے، ہمارے آپ کے چوتھے امام ہیں زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم. ان لعمی عباس مقاما عند اللہ یغبطہ جمیع الشہداء فی یوم القیامہ. کہ میرے چچا عباس کا مقام قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر سارے شہداء رشک کریں. دیکھیں معصومین کے بعد انبیاء اور ائمہ کے بعد اگر قیامت کے دن کسی کا مقام ہے تو شہداء کا. قرآن کے مطابق اگر کسی کا مقام ہے ان کے بعد یہ جو منصوص من اللہ ہے ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو یہ نہیں کہا امام نے کہ سب لوگ رش کریں گے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں. نہیں، شہداء جن کا خود خاص مقام ہے وہ رش کریں گے کہ کاش کہ ہمارا وہ مقام ہوتا جو بالفضل عباس. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت ابوالفضل عباس کا یہ مقام. کہا کہ ایک بات تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اطاعت کی امام کی ویسے کسی نے، اور سوال اطاعت کا تھا. روز عاشوراء سوال اطاعت کا تھا. کون ہے جو حسین کی ایسی اطاعت کر سکتا ہے جیسے اطاعت کا حق ہے؟ یہ مقام وہ ہے کہ جسے تمام شہداء کے اوپر آپ کے مقام فضیلت ہو. آپ کے ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کان امی عباس کامل الایمان و نافذ البصیرہ. ایمان میں کامل تھے، بصیرت افروز. اس کا ایک ظاہری ایک باطنی بس 2 جملوں میں بیان کر کے اور بسم اللہ. ظاہری تو یہ ہے کہ دیکھیں بصیرت کیا ہوتی ہے، دیکھنا اس کا ظاہری یہ ہے، دیکھنا بسم اللہ. کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جب حضرت ابوالفضل عباس پانی تک کیسے پہنچے؟
صرف ایک فقط نیزہ تھا، تلوار تھی، کیسے پہنچے؟ اتنا ہزاروں کا لشکر ہے، کیسے دریا تک کیسے پہنچے؟ نظر کے زور پر دیکھتے تھے، ان کی نظر سے جو سامنے آتا تھا وہ مر جاتا۔ بصیرت اتنی سخت تھی کہ وہ دیکھنے سے سامنے والا وہیں اس کا انتقال ہو جاتا، صرف دیکھنا کافی تھا۔ اور بہرحال بصیرت یہ ہے کہ ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک دل کی، ایک دل کی، تو مقام انسان کا اس کی دل کی کیفیت کی وجہ سے، مقام اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک شخص نے، روایت میں آیا کہ ایک شخص نے بیان کر دیا کہ میں حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی جو ہے وفاداری، اس کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا، لیکن آپ کے علم کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور یہ جس نے کہا وہ خود ہی نقل کر رہا کہ میں نے یہ بات کہی، اور رات کو سو گیا، سویا تو حضرت ابوالفضل عباس کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے میرے پاس آئے، میرا نام لیا اور مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کا فلاں مسئلہ بیان کر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے، بہت سخت ہے، تو اسے ایسے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم نے میرے بابا کا علم کتابوں سے سیکھا۔ بس میں نے بات تمام کر دی، آپ کے لیے تم نے میرے بابا کا علم کتابوں سے سیکھا اور اپنے آپ کو عالم تصور کیا، یہ غور نہیں کیا کہ کوئی ایسا ہے جس نے امیر المؤمنین کا علم بالمشافہہ کسی کتاب کے ذریعے، کسی استاد کے ذریعے حاصل نہیں کیا، بالمشافہہ علی علم دے رہے تھے، میں علم لے رہا تھا۔ بیدار ہوئے دوسرے دن آئے اور کہنے لگے میں کل والی بات واپس لیتا ہوں، جہاں تک شجاعت کی بات ہے، بہادری کی بات ہے، وفاداری کی بات ہے، حضرت ابوالفضل عباس کا عظیم مقام ہے، اور جہاں علم کی بات ہے تو وہاں یہ جان لو کہ یقیناً حضرت ابوالفضل عباس باب مدینۃ العلم کے وارث ہے، باب مدینۃ العلم کے وارث ہے۔ بس محترم، خداوند کریم اس مبارک مہینے، مبارک شب، اور خاص کر کے اس مبارک شب کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیر صغیر ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے، بالخصوص جن جو لوگ اب دنیا میں نہیں رہے اور اس بارگاہ کی جو ہے وہ خدمت گزار رہے ہیں، خداوند کریم ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ جو اتنے حاضرین ہیں ان سب کی دلی مراد کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، فطرس کے پر عطا ہونے کے صدقے میں، اور کے آزاد ہونے کے صدقے میں خداوند کریم ان سب کے حوائج شریعت پورا فرمائے۔ ہمیں محمد وآل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے جو بھی مریض ہیں خداوند کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آج کے دن کی نسبت سے امام بارگاہ کا جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے خصوص یہ امام بارگاہ کا جو تعمیری کام ہے خداوند کریم اسے پائے تکمیل تک پہنچا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اور بھی خدمت کرنے کی اور تعاون کرنے کی سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہمارے آقا اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جنہوں نے بھی اس جشن کا اہتمام کیا ہے، نیاز کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے بھی شرکت کی ہے، پڑھا ہے، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، جتنے ذاکر نظام ہیں، جن نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا، خداوند کریم ان سب کے اس کے پڑھنے کو، شریک ہونے کو، اس میں جس طرح سے بھی شریک ہوئے اسے قبول فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے آقا اور مولا کے ذکر میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔